ناظرین اب ہم پڑھتے ہیں سورہ نساء کی 161 نمبر آیت۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا۔ ناظرین ربا عام طور پہ سود کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے اضافہ یا بڑھوتری۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو معیشت کا نظام بنایا ہوا ہے اس میں اللہ، رسول اور غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کا جو حق رکھا ہوا ہے وہ جب آپ کے پاس بڑھتا ہے، آپ نہیں دیتے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ربا کہا ہے، بڑھوتری کہا ہے آپ کے پیسوں میں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا کہ انہوں نے ربا بڑھوتری کو پکڑا ہوا ہے۔ وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ اور وہ اس سے روکے گئے تھے، تحقیق وہ اس سے روکے گئے تھے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ 5واں حصہ اپنے خالص منافع میں سے آپ نے دینا ہے ان کیٹیگریز کو، اور اگر آپ نہیں دے رہے تو اللہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے جو نہیں دے رہے کہ وہ بے شک روکے گئے تھے اور انہوں نے بڑھوتری کو پکڑا ہوا ہے، یعنی وہ نہیں دے رہے، وہ انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ اور تم لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اچھا، وہ جو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، جو بڑھوتری ہے ان کے پیسوں میں، لوگوں کا حق ہے، ربا ہے، وہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کے مال ہیں، ان کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ منع فرما رہا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے جو انکار کر رہے ہیں اس بات سے، جو دینے سے انکار کر رہے ہیں، کافر کون ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے حکم کا انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بڑھوتری ہے، ہمارے خالص منافع میں جو پیسہ بڑھ رہا ہے، جو کہ لوگوں کا حق ہے، غریبوں کا، ہمارے غریب رشتہ داروں کا، یتیموں مسکینوں کا جو حق ہے، اور جو ہم نہیں دے رہے وہ ہمارے پیسوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم روکے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو دینے کا حکم دیا تھا۔ تو ترتیب سے آیتیں بتانے کا مقصد ہے کہ آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ ربا کسے کہتے ہیں، اور سود کے معنوں میں جب یہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، اس کا ترجمہ سود کیا جاتا ہے تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، وہ کانسیپٹ چینج ہو جاتا ہے اس کا۔ تو اگر ہم اس کو بڑھوتری کہیں گے، اضافہ کہیں گے، اور اس کو سمجھیں گے کہ یہ پیسے ہمارے پاس جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر ہم وہ دیں گے تو ہمارے باقی پیسے پاک ہو جائیں گے، اور اللہ نے کہا ہے کہ لوگوں کے پیسے باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ان کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو جب ہم لوگوں کا مال بھی کھا جائیں گے تو وہ باطل طریقے سے کھا رہے ہیں ہم، اگر ان کو ان کا مال دے دیں گے تو باقی ہمارا مال پاک ہو جائے گا۔ اتنی سی بات ہے ساری۔ تو اگر ہم سود کے، جو معاشرے میں سود پھیلا ہوا ہے، کانسیپٹ پھیلا ہوا ہے، اس پہ رہیں گے تو وہ تو ہم دے رہے ہیں 2.5%، تو باقی 17.5% جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، یہاں پہ 5واں حصہ کہا ہے، باقی بنتا ہے 17.5%، وہ کون دے گا؟ وہ تو بلکہ ہم بینکوں کو دے دیتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں آگے پہنچاتے ہیں نہیں پہنچاتے، جو اپنے ہم ہاتھوں سے دیتے ہیں اپنے غریب رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، تو وہ اصل تو پیسہ وہ ہے جو ہمارے پیسے کو پاک کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔